الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، ابتدائے آفرینش ہی سے اس سرزمین پر ہمیشہ حق و باطل کی معرکہ آرائی ہوتی رہی ہے. حق ہر زمانے میں بے سر و سامانی اور قلت اسباب کے باوجود کامیابی سے ہمکنار ہوتا رہا ہے، اور باطل ہمیشہ حکومت و سلطنت اور چاہ و منصب کے باوجود مغلوب ہوتا رہا ہے. باطل نے ہمیشہ دین حق کے نقوش کو مٹانے کی کوشش کی اور حق کی طاقت کو پاش پاش کرنا چاہا، مگر خود ہی پاش پاش ہو گیا اور صفحے ہستی سے اڑتے ہوئے غبار کی طرح نیست و نابود ہو گیا. آج ان کا کوئی نام تک لینے والا باقی نہ رہا. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق. بلکہ ہم حق بات کو باطل پر پھینک مارتے ہیں، سو وہ حق اس باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے. حضرات، نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے. تبلیغ و تفہیم اور بحث و مناظرہ کا سلسلہ چلتا رہا. حق و باطل کی اسی کشمکش میں صدیاں گزر گئی، مگر قوم تھی کہ دین حق کے خلاف اپنے اصرار اور ضد پر اڑی رہی. صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، ساری حجتیں تمام ہو گئی اور وعدے کے مطابق حکم خداوندی آدم کا. بادلوں کو حکم ہوا کہ برس پڑے، زمین کو حکم ہوا کہ ابل پڑے، فرشتوں کو حکم ہوا کہ تعذیب و سزا کے متعلق اپنے فرائض منصبی میں لگ جائیں. ایک مدت تک اس قدر پانی برسا کہ گویا آسمان کے دہانے کھل گئے، زمین کے پردے پھٹ پڑے، درخت اور پہاڑیاں تک پانی میں چھپ گئی. اب سفینہ کے سوا تمام ظالم و شرکس جن کے حق میں نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، سب کے سب طوفان نوح میں غرق ہو گئی. آج کہاں دھس گئی عاد کی وہ قومیں جو دنیاوی زندگی پر مغرور ہو کر تکبر و تجبر کی نمائش کے لیے پہاڑوں کو تراش کر بڑے شوق سے اونچے اونچے منارے، مضبوط و مستحکم پرتکلف منقش و مزین عمارتیں بناتے تھے، جنہیں اپنی کاریگری اور قوت بازو پر بڑا ناز تھا. لیکن جب خدا کا عذاب مسلط ہوا تو کچھ کام نہ آیا، سب کے سب کھنڈر اور ویرانے میں تبدیل ہو گئے. دوستو، یہ تھا انجام حق کے خلاف لڑنے والوں کا، جنہیں صفحہ ہستی سے اس طرح کچل ڈالا گیا کہ ان کا آج کوئی نام تک لینے والا باقی نہ رہا. حضرات، مشرکین مکہ نے جب رسول پاک علیہ الصلاۃ کی دعوت سنی تو آگ بگولہ ہو گئے. نبی امی کے خلاف سازشیں رچی جانے لگی. دین حق کو مٹانے کی خاطر اپنی جان و مال کو تج دیا، مگر حق غالب ہوتا رہا، اسلام ترقی کرتا گیا. اور جب یہ مجرمین اپنے جرم میں پکے ہو گئے تو پھر عذاب الہی کا سلسلہ شروع ہو گیا. کبھی غزوہ بدر کے ذریعے ان کی کمر توڑی گئی، کبھی غزوہ احد کے ذریعے ان کو پاش پاش کیا گیا، اور کبھی غزوہ خیبر و حنین کے ذریعے حق کے خلاف لڑنے کا مزہ چکھایا گیا. حتیٰ کہ وہ دن بھی آ ہی گیا کہ اسلام چپے چپے میں پھیل گیا. مگر دوستو، پھر بھی باطل کسی نہ کسی شکل میں ابھرتا ہی رہا، اور اللہ رب العالمین نے ہر فرعون وقت کے سر کو کچلنے کے لیے عصائے موسیٰ بھی پیدا کیا. اگر فتنہ ارتداد نے سر اٹھایا تو ابو بکر صدیق نے اس کا مقابلہ کیا. اگر خوارج نے قدم بڑھایا تو حضرت علی نے اس کا جواب دیا. اگر بنو امیہ نے مظالم ڈھائے تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس کا مقابلہ کیا. اگر صلیبی جنگ کا معاملہ آیا تو صلاح الدین ایوبی میدان میں آ نکلے. اگر مسیحیت نے پنپنا شروع کیا تو مولانا محمد علی مونگیری نے انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکا. اگر مرزائیت و قادیانیت نے جنم لیا تو شاہ عطاء اللہ بخاری اور علامہ انور شاہ کشمیری نے ان کے چھکے چھڑا دیے. اور اگر برطانوی سامراج سے مقابلے کا وقت آیا تو شاہ عبد العزیز، سلطان ٹیپو شہید اور بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوت بھی سروفق میدان میں کود پڑے. مورخین نے ان واقعات کو اپنے سنہرے قلم سے لکھا اور تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا.
آپ پچھلی داستانیں پڑھ کر دیکھ لیجئے، اسلام کے روشن چراغ کو گل کرنے کے لیے کتنے قارون زمانہ اور فرعون وقت نے جنم لیا، لیکن کیا ان سب کے باوجود اسلام مٹ گیا؟ کیا حق کا چراغ بجھ گیا؟ کیا اسلامی علوم و فنون دفن ہو گئے؟ کیا اسلامی اقدار اور روایات مٹ گئی؟ نہیں، بلکہ تاریخ گواہ ہے، جہاں جہاں دین اسلام کی پرزور مخالفت کی گئی وہاں وہاں وہ پھیلتا ہی گیا، جہاں جہاں اس کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے وہاں وہاں اس کا قدم جمتا ہی گیا۔ مذہبی اعتبار سے جو اس کے مخالف تھے وہ اس کے حامی بن گئے، اور جو بت ساز تھے وہ بت شکن بن گئے۔ اقبال مرحوم نے کیا ہی خوب کہا ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ حضرات، لیکن آج پھر امت مسلمہ ایک نازک موڑ سے گزر رہی ہے، پوری دنیا انہیں تیرچھی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، سارا عالم اسلام دشمنی پر متحد ہو گیا ہے۔ آج مسجد اور مندر کا جھگڑا پیدا کر کے تم کو دھمکیاں دینے والے یہ ملت فروش تم کو مشقت میں ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ان کی یہ سیاسی جنگ مسلمانوں کا کچھ بگاڑ لے؟ نہیں، ہرگز نہیں، مگر ہم نے اپنے ملی تشخص کو کھویا، یہ بھیڑیے جوان ہو گئے، ہم نے اپنے قرآن سے منہ موڑا تو یہ حقیر ہم کو نوچنے لگے، ہم نے اپنے رب حقیقی کو چھوڑ کر غیروں کا خوف دل میں بٹھا لیا تو یہ بزدل انسان ہم پر حملہ کرنے لگے۔ کیا آج ہم ان حقیر انسانوں سے زیادہ بزدل ہو گئے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کی خوشخبری کس کے لیے ہے؟ کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ کا مژدہ کس کے لیے ہے؟ غزوہ بدر کا تاریخی کردار کس نے ادا کیا ہے؟ چھوڑو بزدلی، بڑھاؤ قدم، پیدا کرو عزم و استقلال، اور جلاؤ اپنے دلوں میں بھڑکتا ہوا شعلہ، اور صاف صاف کہہ دو ان تاریخ کے اندھے اور کوروں سے کہ اپنی زبان روک لے، ہم ابھرنا نہیں چاہتے۔ اگر ہمیں بھڑکاؤ گے تو ہماری آگ کی لپیٹ نے جس طرح سینکڑوں مغرور و متکبر اور سرکش قوموں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، تمہیں بھی جلا کر بھسم کر دے گی، پھر نہ ملے گا تمہیں کوئی پوچھنے والا، تمہاری تاریخ نہ ہوگی داستانوں میں۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ محترم سامعین، آج پھر امت مسلمہ ایک اپنے دستور کے مطابق زمانہ آج نمرود کو سبق سکھانے کے لیے ابراہیم کی تلاش میں ہے، فرعون کی ہلاکت و بربادی کے لیے موسیٰ کی جستجو میں ہے، ظالم و جابر کے پنجوں کو مروڑنے کے لیے سلطان ٹیپو شہید کو ڈھونڈ رہا ہے، امت کی بے کسی و بے بسی کے لیے قاسم و عابد اور محمود و حسین کی تلاش میں ہے۔ لہٰذا آؤ اور نئے حوصلے، نئے ولے اور نئے جوش کے ساتھ یہ عہد کریں، جب تک جئیں گے اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی شان کے ساتھ جئیں گے، اور پھر پرچم اسلام لہراتے ہوئے اور ترانہ توحید گنگناتے ہوئے دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل جائیں گے، اور سارے عالم کو دکھا دیں گے کہ اسلام سے ٹکرانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بس انہی چند باتوں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما توفیق الا باللہ۔